نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام دوست محبت کے ساتھ جھومی ہو کر ایک مرتبہ پھر مل کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و اکبر میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں تاکہ سب کی اکٹھی حاضری ہو. عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز سامعین، آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ختم قرآن جشن ختم قرآن کی سلسلہ میں. آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص حافظ نور احمد دین صاحب اور میرے عزیز حافظ محمد کاشف، ان کی وساطت سے ہمیں یہ قرآن مجید سننا نصیب ہوا اور اللہ رب العزت کی ذات اس شخص پہ بہت راضی اور اس پہ اس کی کرم نوازیوں کی حد ہو جاتی ہے جو اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے. جو رب کے کلام سے پیار کرتا ہے اسے اللہ کا قرب اور
اس کی رضا کی عظیم دولت مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حافظ نور احمدی صاحب اور ان کے تمام شاگردوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضور بابا جی علیہ رحمہ کا یہ فیض، یہ چشمہ مقصودیہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ برادران اسی وقار یہ ماہ رمضان المبارک کا عظیم عظمتوں والا، شان و رفعتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت کی منزلیں ہوتی ہیں، یہ جو سلوک کی منزلیں ہوتی ہیں، اس کی جو پہلی سیڑھی اور پہلی پوڑی جو ہے، پہلا جو درجہ ہے وہ روزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس روزے کے سبب ولایت کا آدھا راستہ طے ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی انگن نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، بخشش، مغفرت اور اس کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ برادران ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پاک کلام میں اس کا ارشاد، یہ روشنی میں پھیرتا ہوا انسان کو، بندہ مومن کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر خواہشات نفسانیہ ہیں، اور جو ان خواہشات نفسانی پر قابو پا لیتا ہے، ان خواہشات نفسانی کو اپنی کنٹرول میں کر دیتا ہے، کہ نفس انسان کا جو ہمہ وقت انسان کو برخلاتا، پھسلاتا اور گمراہی کے راستے پہ لے جانے کی کوشش میں رہتا ہے، اور اسی کوشاں میں رہتا ہے کہ اس انسان کو اللہ سے دور کیا جائے، یہ انسان اللہ کے غضب کا نشان بن جائے، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اور وہ انسان کو برخلاتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان کا اس خواہشات نفسانی کو شریعت کی، شریعت محمدی کی لگام ڈالتا ہے، اور جب سرکش گھوڑے کو جب لگام ڈالا جاتا ہے تو وہ سوار کی کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس سوار کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کو دائیں بائیں جانے کیا ادھر دائیں بائیں دیکھنے بھی اسے نہیں دیتا۔ قرآن اسی طرح اشارہ کر رہا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو انسان اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اس کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، اس پہ پورا مسلط اور قابض ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے، پھر اس اللہ کی بارگاہ سے کیا کر نوازیوں کی دولت ملتی ہے، پھر اس بندہ خدا کو جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتی ہے اسے اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور آپ نے تو اس ماہ رمضان میں یہ تجربہ کر لیا ہوگا، پریکٹس ہو چکی ہوگی، انسان تنہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پاس موجود نہ ہو،
اور شدت کی پیاس ہو، ٹھنڈے پانی کا وہ پیالہ بھی سامنے ہو، بھوک نے انسان کو نڈال کر رکھا ہو، بھوک نے انسان کو کمزور کر رکھا ہو، اور بھوک کی وجہ سے انسان کا جسم لاغر، کمزور اور دبلا ہو چکا ہو، بھوک بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو، اور پیاس کی شدت سے اس کا لب بھی خشک ہو چکا اور اس کی جان لبوں پہ آ چکی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پاس موجود نہیں، جبکہ یہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھی موجود، کھانے کی اشیاء بھی موجود، مگر جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے نفس پہ پورے کنٹرول میں اس کو لگام دے رکھی شریعت محمدی کی، اسے لگام دے رکھی خوف الہی کی، اسے لگام دے رکھی زہد کی، تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، خیال تو ایک طرف ادھر دیکھے گا بھی نہیں، خیال تو ایک طرف ہے نا، دل میں خیال کا آنا تو ایک طرف ہے، بھوک لگی ہوئی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، پیاس لگی ہوئی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ ساری اشیاء موجود ہیں، مگر وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے اور وہ اپنے رب کے خوف میں لرزاں ہے، اس کا جسم خوف الہی میں کانپ رہا ہے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے پاس موجود ہے۔ ایک بزرگ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، ذرا غور فرمائیں، ذرا درانی سوا کا ذرا توجہ فرمائیں، ایک نوجوان جس کی عمر 25 سال ہے، ایک ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس ولی کامل کے بہت سارے مریدین، اس ولی کامل کے بہت سارے عقیدت مند جن کی داڑھیاں بھی سفید ہو چکی تھی، جو ذکر اذکار بھی رہتے تھے، اور 25 سالہ نوجوان جب اس ولی کامل کی بارگاہ میں آیا، ایک لمحہ بیٹھا اور اس ولی کامل نے اسے خدا تک پہنچا دیا۔ اسے ایک لمحہ خدا سے ملا دیا، واصل باللہ ہو گیا، اور سفید ریش مریدین اس بزرگ کے تھے حیران پریشان کہ ہم سال ہا سال ذکر الہی میں مشغول، ہم سال ہا سال اس ولی کامل کی خدمت میں مصروف، یہ 25 سال کا نوجوان آیا اور ایک لمحے اس میں نظر کی، اسے واصل بلا کر دیا، وہ حیران، اور جب ان کی یہ بات اس ولی کامل تک پہنچی نا، انہوں نے سبھی کو بلایا، سبھی کو بلایا، انہیں ایک ایک مرغ دیا، اور مرغ دینے کے بعد کہا جاؤ اس مرغ کو وہاں ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا، جہاں کی تمہیں کوئی نہ دیکھے، جہاں کوئی دیکھنے والا تمہیں کوئی نہ دیکھے، جاؤ یہ مرغی یا یہ مرغ جا کر ذبح کرو۔ وہ تو تھے نا سفید ریش ذکر کرنے والے، وہ گئے ایسی کوٹھی میں گئے جہاں کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا تھا، مرغی کو ذبح کیا، واپس آ گئے۔ دوسرے بھی ایسا کیا، تیسرے بھی ایسا کیا، جتنے بھی تھے سبھی نے ایسا کیا۔ وہ 25 سالہ نوجوان اس ولی کامل نے بلایا جس میں انہیں غصہ تھا، دوسرے مریدین کو، دوسرے عقیدت مندوں کو، ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی، ہمیں کچھ بھی نہ ملا، اور یہ 25 سالہ نوجوان ابھی آیا اور اسے نواز دیا، اسے واصل باللہ بنا دیا،
اسے رب کے ساتھ ملا دیا۔ اس نوجوان کو بولا بیٹا ادھر آؤ، یہ مرغی لو، جاؤ وہاں ذبح کراؤ جہاں کوئی تمہیں دیکھے نہیں، جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہیں۔ وہ گیا نوجوان، گھنٹے کے بعد واپس آیا، مرغی ہاتھ میں ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم نے اسے ذبح نہیں کیا؟ عرض کرتے حضور تم نے کہا تم نے اس کو ذبح وہاں کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ میں جہاں گیا، صحرا میں گیا، پہاڑوں میں گیا، جنگل میں گیا، بیابان میں گیا، غاروں میں گیا، مکانوں میں گیا، جہاں گیا میں نے دیکھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ آپ نے مریدین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فرمایا لو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جس کو اتنا یقین ہو اپنے رب کی ذات پر، جس کو اتنا پختہ یقین ہو اپنے رب قدیر پر، اپنے پیدا کرنے والے اس خالق پر، وہ تو سب کچھ لے کر آیا۔ میں نے تو اسے روشنی، اس دیے کو بس دیا سرائی سے اسے روشن کر دیا۔ میرا کہنے کی وقت یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے رب کی ذات پہ یقین ہو پختہ، میرا رب ہمارا رب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی گناہ کے پاس نہیں بھٹکے گا، وہ کبھی بھی لغزشوں پر ٹھوکریں نہیں کھائے گا، وہ کبھی بھی جرم نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے رب کا باغی نہ بنے گا، وہ کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا کہ میرا رب ہم وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ہم وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ برادرانی زیباکار قرآن کا یہ فرمان عالی شان ہے، وانا ان نفس عن الہوا، جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتی اسے اپنے قابو میں لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں لیتا ہے۔ فرمایا ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس کو ہم جنت ماوا دیتے ہیں۔ اور جنت کون سی جگہ ہے دوستو؟ جہاں خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ جنت خدا کے دیدار کی جگہ ہے، جہاں خدا کی زیارت ہوگی، جہاں خدا کے ساتھ بندے کو ملاقات نصیب ہوگی۔ اور وہ جگہ ہے جنت جہاں اللہ کی عنایات کی جگہ ہے، اللہ رب العزت کی نوازشات کی جگہ ہے، رب العزت کی مہربانیوں کی جگہ ہے، جہاں اس کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں اس کی نوازشات بندے کو اپنی گھیرے میں لیتی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، دیکھیں وہ جنت کیسی جگہ ہے، وہ جنت کیسی جگہ ہے۔ جنت میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے جنتی جنت میں جائیں گے، اچانک ایک نور چمکے گا، ایک نور بلند ہوگا، ایک نور کا شعلہ بلند ہوگا۔ جنتی یہ دیکھ کر سمجھیں گے، خیال کریں گے کہ شاید اب پردے ہٹ رہے ہیں، حجابات ہٹ رہے ہیں اور ہمیں اپنے رب کا دیدار ہونے والا ہے۔ اب جب کہ جنت میں ایک روشنی بلند ہوگی، جنت میں ایک نور بلند ہوگا، یہ نہیں دیکھیں گے نور ہے کس کا، صرف نہ دیکھیں گے نور بلند ہوا، جنت کے درخت چمکنے لگے، پتے چمکنے لگے، اور جنت کی وہ گھاس اس سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگیں، وہ سجدے میں گرے گی تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی جنتیو ابھی میرا دیدار تمہیں نہیں۔ یہ تو ایک جنتی شخص کی حور تھی جو اپنے شوہر جنتی سے مسکرا کے ملی، اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے یہ جنت چمک اٹھی، اس کا نور تھا اس کے منہ کا نور۔ یہ ان بندوں کو جنت میں یہ انعامات یہ تقسیم ہوں گے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ وَنَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لیکن
اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ یہ غصہ تو ہے جو انسان کو یہ نفس کی وجہ سے تو غصہ ہے، نفس کی وجہ سے تو یہ انسان کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا گلا پھاڑنے پہ آ جاتا ہے. یہ نفس کی جو شرارت ہوتی ہے انسان دوسرے بھائی کا خون کر دیتا ہے. یہ نفس کی جو شرارت ہوتی ہے کہ خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے. یہ نفس کی جو شرارت ہوتی ہے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. نفس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، پھر اسے نہ غصہ رہتا ہے، پھر اس کے اندر نہ کوئی اختلاف رہتا ہے، اس کے اندر نہ کوئی پریشانی رہتی ہے. ایک بزرگ تھے، آخری بات کر کے میں جانا چاہتا ہوں کہ اب سحری کے وقت آپ نے بھی جاگنا ہے، میں نے بھی جاگنا ہے. اللہ رب العزت یہ سحری کا وقت یہ جاگنا جو آج ہمیں رمضان میں نصیب ہوا اور رمضان کے بعد بھی ہمیں نصیب فرمائے. برادران اس وقت دیکھ رہا ہوں، آپ ذرا بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان کے روزے رکھنے سے ہمیں ایک تو فائدہ یہ ملے نا کہ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں. یہی غصہ ہوتا ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. یہی غصہ ہوتا ہے انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. یہی غصہ ہوتا ہے کہ انسان کو رب کا باغی بنا دیتا ہے. ایک بات کہہ کر مولا علی کی ابھی یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ وہ واقعہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا، خادم تھا. آپ نے اسے بلایا، وہ لیٹا ہوا تھا. آپ نے اسے جب آواز دی، اس نے آواز سن لی مگر جواب نہ دیا. آپ نے دوسری مرتبہ پھر آواز دی، پھر بھی جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ اسے آواز دی، جواب نہ ملا. چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور نویں بار جب آپ نے اسے آواز دی، اس نے جواب نہ دیا. آپ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے. مالک ہے وہ مخدوم، وہ خادم ہے. آپ مخدوم ہے، وہ خادم ہے. آپ مالک ہے، وہ مملوک ہے. آپ مالک ہے، وہ غلام ہے. مگر حد ہو گئی. مولا علی جو اولیاء کے سردار ہے، جو نبی کی جان ہے، آپ اس کے پاس گئے، لیٹا رہا. حد ہو گئی نا، لیٹا ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آواز دی، جواب نہیں دیا، نہیں سنا. عرض کرتا حضور میں نے سنا. کیا فرمایا؟ عرض کرتا حضور میں نے سنا. فرمایا کہ مجھے تو نے جواب بھی نہیں دیا. عرض کرتا حضور 10 سال 11 سال 15 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، کبھی میں نے آپ کو غصے میں نہیں دیکھا. آپ کو بتا دیں یہ غصہ جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. گھر ویران ہو جاتے ہیں اسی غصے کی وجہ سے، گھر برباد ہو جاتے ہیں اسی غصے کی وجہ سے. اور یہ غصہ شرارت ہوتی ہے اسی نفس کی، جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے بنا ان نفس عن الہوا، جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، خواہشات نفسانی کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے. رب کی رحمت آواز دے رہی ہے، اس کی رحمت صدا دے رہی ہے، ادھر سے انعام ملنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. وَنَا عَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہتا ہے، جو غصے پہ کنٹرول کر رہتا ہے، فرمایا ہم اسے جنت عطا کر دیں. فرمایا تو نے نہیں جو آپ کی عرض کرتے حضور 15 سال 20 سال ہو گئے مجھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا. آپ دل میں نے یہ ٹھان لیا، آپ دل میں نے یہ بات جما لی، آپ نے مولا علی کو ضرور غصے میں دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹا تو جانتا نہیں جب انسان غصے میں آتا ہے نا، شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب انسان غصے میں آتا ہے، جب غصے سے میں آ کر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے،
تو فرمایا پھر شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس غصہ کرنے والے پہ شیطان ہنس رہا ہوتا ہے، رحمان رب اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے پوری زندگی بیٹا، مولا علی فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے شیطان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اسے شریعت کی لگام دے کے رکھا۔ اب اسے میں کیسے خوش کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رحمان رب کو خوش کرتا ہوں۔ واقعہ آپ کو بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں یہ مسکرا کے ملتے ہیں، ہم جب بھی اسے ملتے ہیں یہ ہنس کے ملتے ہیں، ہم نے ان کی پیشانی پہ کبھی بل پڑے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، چلو آج میں کچھ کرتا ہوں دیکھتا ہوں غصے میں کیسے نہیں آتا۔ گیا ان کے پاس، عرض کرتا حضور کرم نوازی فرمائیں۔ اس بزرگ کو کہنے لگا آج میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، آج میرے ہاں آپ کی وہی بات سمجھ رہے ہیں، میرے ہاں دعوت ہے۔ میں زیادہ نہیں بیان کرتا کیونکہ تاکہ کچھ نہ کچھ ہضم ہو جائے اور یاد رہے، ایسے نہیں رضوا بیان ہو جائے اور آپ کو یاد بھی کچھ نہ رہے تو کیا فائدہ آپ۔ بس یہ باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ دے گی، گھر میں سکون ہو جائے گا، گھر میں راحت ملے گی، گھر میں آرام ملے گا، گھر میں چین ملے گا، اور گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، رب کی رضا ملے گی، اور جسے رب کی رضا مل جاتی ہے وہ بندہ بہت بلندیوں پہ فیض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضور آج میرے یہاں آپ کی دعوت، میں ٹھیک ہے سنا بتا۔ وہ تشریف بزرگ کو اس وقت آیا تو تشریف لے گئے، جب دروازے میں پہنچے نا دستک دی، کیسے آیا ہو؟ دعوت خود دے کر آیا، اور کہنے لگا کیسے آیا ہو؟ فرمایا بھائی تو نے دعوت نہیں دی تھی؟ اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا حضور، آپ کا کھانا پکانا تو یاد ہی نہیں رہا، اب واپس تشریف لے جائیں۔ ان کی پریشانی پہ ایک بات نہ پڑے گی، یہ تو میری حد تک ہو گئی ہے بھی ایسا تو برداشت کرنے والا، یہ تو میری بے عزتی ہو گئی ہے، مجھے دعوت دی تو نے، اب مجھے اپنے دروازے سے واپس موڑ رہا ہے کہ گھر میں نے کچھ نہیں پکایا، مجھے یاد نہیں رہا۔ واپس مڑ گئے، جب واپس چلے نا کچھ دور گئے، پھر دوڑتا ہوا گیا، حضور آپ مہربانی فرمائیں، ناراض نہ ہونا، میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ واپس مڑ گیا، وہ بزرگ واپس آئے تو جب دروازے پہنچے نا کہنے لگا حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر آپ مسکرائے واپس چلے گئے، جب واپس جا رہے ہیں پھر دوڑتا گیا پیچھے، تیسری مرتبہ انہیں بلانے کے لیے، جب واپس آپ تیسری مرتبہ آئے اور کہا بھائی آپ کو آئے ہو؟ کہنے لگا آپ کیسے آئے ہو؟ اور میں تو نے تو بلایا میں آیا ہوں۔ کہا میرے یہاں کچھ نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ آپ واپس جانے لگے نا تو وہ شخص قدموں پہ گر گیا، وہ قدموں پہ گر گیا، عرض کا تو حضور مجھے معاف کرنا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو غصہ کبھی نہیں آیا، اور آپ تو بڑی باکمال شخص ہیں، ذرا غور فرمائیں میری بات، ذرا غور سے سنیں، عرض کرنا حضور بڑے باکمال شخص ہیں، کیا میں نے 3 مرتبہ آپ کو اپنے دروازے سے موڑا، آپ نے ذرا بھی غصے کا اظہار نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا بھائی کوئی کمال والی بات نہیں، کتے کا یہ کام ہے، یہ کتے کی صفت ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے یہ کتے کی صفت ہے، جب کتے کو دھتکارا جاتا ہے کتا بھاگ جاتا ہے، جب اسے پھر بلایا جائے پھر آتا ہے، یہ تو کتے کی صفت ہے۔ یہ ہے وہ ہستیاں میرا کرنے سیواکار جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ آدمی جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، نفس کو بری باتوں سے روکتا ہے، خواہشات نفسانی کو روکتا ہے برائی سے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اسے جنت مأویٰ عطا کرتے ہیں۔ اور جنت میں نے آپ کو بتایا کہ رب کی دیدار کی جگہ ہے، رب کے دیدار کی جگہ ہے، اور جب رب کا دیدار ہوگا، رب کا دیدار ہوگا
تو ہوگا کہ نہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو آج اس زمین پہ سر پیشانی اپنی زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے حضور قیام کرتے ہیں، پھر جنت میں جائیں گے، رب کا دیدار ہوگا۔ وہ جب رب کا دیدار ہوگا پردے ہٹ جائیں گے۔ تو حضور کے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا رب کا ہمیں دیدار ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ حضور مسجد نبی میں جلوہ فرماتے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، آپ فرمایا آسمان کے چاند کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے دیکھا، حضور نے فرمایا کوئی حجاب ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ کوئی رکاوٹ ہے؟ آقا نہیں۔ کوئی پردہ ہے؟ آقا نہیں۔ فرمایا ایسے ہی جیسے کہ آپ چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں، فرمایا ایسے ہی تمہیں جنت میں بغیر پردے کے، بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی آڑ کے تمہیں اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ تم رب کے حضور سجدے میں سر سجدے۔ رب کا تو پختہ ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم نے نماز سے بھی پابندی سے پڑھی، ہم نے روزے بھی پابندی سے رکھے، رب کا تو ہو گیا ہے، پریکٹس ہو گئی ہے، اور ہم نے قرآن کی تلاوت بھی باقاعدگی سے کی۔ اگر ایک مہینے میں ہمیں نماز پڑھنے کا وقت مل گیا، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا ہمیں وقت مل گیا، تو پھر رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن پڑھنے کے کا وقت ملنا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ اگر رمضان میں ہمیں نماز پڑھنے کا وقت مل گیا تو رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز کا وقت نکالنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے۔ اور میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہمارے عزیز ہمارے بھتیجے ہیں، حاجی محمد رفیع کے بیٹے اور حاجی محمد حنیف کے بیٹے، جنہوں نے ہر سال لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے آپ صاحب نے وہاں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لنگر کا انتظام ہم نے کرنا ہے۔ پہلے مجھے بتایا کہ بچنا کے بعد یہ لوگ بیٹھی بھی ہیں دو کاسی کے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم نے لنگر دینا ہے، لیکن جب میں نے بتایا کہ بھائی ہمارے گاؤں کی شہر کے آدمی ہیں وہ ہر سال اس طرح کرتے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کو۔ یہ محبت والے پیر بھائیوں کا، دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، یہ پیار کرتے ہیں، دوست بھائی کرتے ہیں۔ پچھلا کہاں، کوڑگلہ کہاں، وہاں سے انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ 23ویں کا لنگر ہم دیں گے۔ برادرانی جی بکا یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے دینا ہے۔ تو پھر ان کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی بھائی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو ہم اس میں شامل کریں گے، دعا تو کرتے ہیں۔ اور بے شمار دوستوں نے افطاریاں بھی دی۔ حقیقت جانیے میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا، میں نے ایک دو دفعہ مسجد میں بھی افطاری تھی، لیکن اتنی بڑی افطاریاں میں نے وہاں انگلینڈ میں بھی نہیں دیکھی۔ 2 دفعہ اس دفعہ رمضان شریف میں وہاں مجھے 2 افطاریوں میں مسجد میں جانا، ویسے تو میں گھر میں کرتا یا کسی دعوت پہ چلا جاتا، لیکن مسجد میں 2 دفعہ برادرانی اس وقت اتنی تعداد وہاں بھی نہ دیکھی۔ اگر ہوتی ہے نا وہ جو کھانا ہو وہ تقسیم ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے، 1-2 فروٹ بنانے ہوتے ہیں، مگر یہاں تو حقیقت جانی مسجد ہمارا یہ سین میں جگہ بھی نہیں رکھی ہے، مسجد کے سین میں جگہ بھی نہیں رکھی ہے۔ اتنی افطاریاں اتنے جوش کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، پلاؤ بھی ساتھی لے کر آئے، فروٹ بھی لے کر آئے، اور بھائی عبدالقیم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت کے دن جو ہم سورتیں پڑھتے ہیں، وہ جو محفل ہوتی ہے مختصر سی، مولا علی کا نگر محفل ہوگا۔ دیکھیں نا بھائی کتنی خوش نصیبی ہے۔ بھائی عبدالکریم نے کہا مولا علی کے لنگر کا اہتمام میں کروں گا، افطاریوں کا اہتمام آپ شیر والے نے کیا، اور یہ 27ویں کا یہ اہتمام بھی آپ نے کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور بلندیاں برکت عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں پہلے آپ تمام کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں، پھر دعا کریں گے۔ یا اللہ ہمارے دوستوں نے جس طرح بھی یہ جذبہ اور اس کی محبت کے ساتھ
یہ اہتمام کرتے ہیں افطاری کا، 27ویں کے اس لنگر کا، 21ویں رمضان کے حضرت مولا علی کے شہادت کے دن اس مولا علی کے لنگر کا، یا اللہ تمام دوستوں کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے یہ جو کچھ محفل میں ہم نے نعت تلاوت قرآن مجید پر آئیے تمام مومنین مرد، مومنین عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ تمام کی روحوں کو ہم اصحاب ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکات، رمضان شریف کے اندر قرآن مجید کے پڑھنے کی تلاوت، اس کی رحمتوں کے نزول، یہ تمام مومنین جو صاحب حیات ہیں، زندہ لوگ ہیں، یا اللہ ان کو ہم یہ ثواب بخشتے ہیں۔ یا اللہ سب نے کرم فرما، اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔